یہاں سے خاص طور پر بنی اسرائیل ایک قوم، اس کا پیچھے سے تعلق دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے سارے لوگوں کے لیے یہ فرمایا۔ قرآن میں جب بھی کہا جائے یا ایھا الناس، اے لوگوں، تو اے لوگوں کے اندر مسلمان، کافر، سب لوگ شامل ہیں، پوری دنیا کے انسان سب اس کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، عبادت کرو اس اللہ کی جس نے تم کو پیدا کیا، جیسے تمہارے باپ دادا کو اسی نے پیدا کیا تھا۔ تو پہلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب لوگوں کو ملا کر کے ارشاد فرمایا کہ سب کو تمہیں اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اس کے بعد پھر عبادت کیوں کرنی ہے اور اللہ ہی عبادت کے لائق کیوں ہے، اس کی کچھ نشانیاں بتائی، کچھ دلیلیں تمہیں دی کہ آسمان سے پانی وہی برساتا ہے۔ سب سے پہلی دلیل یہ کہ پیدا اسی نے کیا ہے، پھر آسمان سے پانی اسی نے برسایا، ہر چیز دنیا میں دینے والا وہی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ چیزیں بتائے گا کون؟ تو اللہ کی جو کتاب ہے وہ بھی اسی کی طرف سے برحق ہے، اور اس کے رسول جو کتاب جن کے اوپر اتری وہ بھی برحق ہے، یہ بتایا گیا۔ اس کے بعد پھر آگے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی پیدائش کا منظر یاد کرو کہ جب تم میں سے کوئی انسان دنیا میں موجود ہی نہیں تھا، انسانوں سے دنیا اور کائنات خالی تھی اور دوسری مخلوق یہاں بسی ہوئی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں عزت دے کر کے دنیا میں بھیجا، اس لیے بھیجا کہ تم اللہ کے وفادار بن کے رہو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش، یعنی پہلے انسان کی پیدائش کا قصہ بیان کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے جو دشمنی اس نے کی، اور شیطان نے دشمنی کے اندر ان کو گیہوں کا دانہ کھلا دیا، اسی وجہ سے پھر سبب بنا کہ حضرت آدم اور حوا زمین پر آ گئے۔ اب یہ زمین پر آنے کے بعد انسانوں کی بستی کا پھیلنا شروع ہو گیا۔ جب حضرت آدم اور حوا کا ملاپ ہوا، اس کے بعد انسانوں کی پیدائش شروع ہو گئی۔ اب یہ انسانوں کی جو نسل چلی، اس نسل انسانی میں اللہ تعالیٰ اس امت کو فرماتا ہے کہ تم جو سب سے مشہور آج امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تم ہو، تم سے پہلے ایک اور مشہور امت تھی۔ بہت ساری امتیں گزری ہیں، لیکن ان ہزاروں امتوں کے اندر سب سے زیادہ مشہور اور معروف جو امت تھی وہ بنی اسرائیل کی امت تھی۔ وہ بہت مشہور قوم تھی، اور اس کے قصے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ ان کے حالات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اس لیے کہ وہ بھی ایک پیغمبر کی امت بن کے امت تھے، اور ہم بھی آخری نبی کی امت ہیں۔ تو ایسے کام ہم نہ کریں، وہ برے کام نہ کریں جو ان لوگوں نے کیے۔ اللہ تعالیٰ عبرت کی وجہ سے عبرت عطا فرمانے کے لیے اور ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے اس قوم کے حالات کو بیان کرتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولاد چلی، اس میں حضرت نوح علیہ السلام آئے، حضرت ادریس علیہ السلام آئے، بہت سارے انبیاء کرام آتے رہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے، سارے نبیوں کے دادا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام، یعنی مشہور جو بیٹے ہیں وہ دو جو انبیاء ہوئے، وہ دو بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور دوسرے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام میں جو بڑے ہیں عمر میں پہلے جو ہوئے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑی اولاد ہیں، اسحاق علیہ السلام ان کے چھوٹے بیٹے۔ اب حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل میں ہزاروں نبیوں کو بھیجا، ہزاروں نبی حضرت اسحاق کی نسل میں آئے۔ حضرت اسحاق کے بیٹے وہ ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ان کے زمانے میں مشہور جو نام تھا وہ اسرائیل تھا۔ جس طرح سے یعقوب ان کا نام ہے، ویسے ہی ان کا دوسرا نام ہے اسرائیل۔ اسرائیل یہ ان کی اپنی وہاں کی زبان میں جو وہ لوکل لینگویج وہاں پر بولتے تھے، اس لینگویج کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا اسرائیل۔ اور اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے، اسرا کا مطلب ہوتا ہے عبد،
اور ایل کا مطلب ہوتا ہے اللہ. اسرائیل عبداللہ، اللہ کا بندہ. تو یہ اسرائیل اس زبان کے اندر جو اگر عربی زبان میں کنورٹ کریں تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے عبداللہ. تو اب یاد رکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب یعنی اسرائیل. اب یہ یعقوب علیہ السلام جو ہیں ان کے 12 بیٹے تھے. ان کی اولاد میں بہت برکت ہوئی. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کتنے ہوئے؟ 12 ہوئے. ان 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام مشہور و معروف جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے. حضرت یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں. ان کے علاوہ دوسرے ان کے 11 بھائی. 11 بھائیوں کے اندر سے مختلف نام ہیں. بنیامین ہے، یہودا ہے، اس طریقے سے الگ الگ ان کے نام ہیں. اب یہ یہودا جو ہے، بنیامین اور یہودا، اس میں سے یہودا جو ہے وہ یہودا کی نسل جب آگے چلی تو یہودا کی نسل کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام آئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام آئے. حضرت داؤد اور سلیمان یہودا کی نسل سے آئے. جب وہ ان کی نسل سے آئے تو ان کے زمانے میں یعنی حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں پھر سے یہ حضرت یعقوب کے بیٹے یعنی اولاد تو وہی ہوئی، تو ان کے بیٹوں کا چرچا خوب عام ہوا. اور حضرت سلیمان کی تو حکومت بھی پوری دنیا کے اوپر تھی. تو وہ بادشاہت کی وجہ سے ان کی قوم اتنی مشہور ہوئی کہ ہر جگہ ان کا راج آ گیا. اب وہ سمجھنے لگے کہ یہ راج ہماری وجہ سے ہے، جبکہ وہ تھا پیغمبر کی وجہ سے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا جیسے ہی وصال ہو گیا اس کے بعد یہ قوم آپس میں پھر تتر بتر ہو گئی. پھر آگے جب چلے تو پوری دنیا کے اندر یہ یہودا کے بیٹوں کی حکومت تھی، یعنی کہ اسرائیل، یہ حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام. ان کے گزرنے کے بعد پوری دنیا کے اندر یہ جو اولاد ہے وہ یہودی کے نام سے جانی گئی. تو یہودی ہوئے کب سے؟ حضرت ابراہیم کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اسحاق کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب کا ایک بیٹا یہودا، اور یہودا کے بیٹوں کے اندر پوتے پر پوتے کے اندر داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام. یہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام ان کی بادشاہت کی وجہ سے یہ پوری قوم دنیا کے اندر یہودی کے اعتبار سے مشہور ہے، کیونکہ ان کے بڑے باپ کا نام تھا کیا؟ یہودا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل یہ چل رہی ہے 12 بیٹوں سے. اس میں حضرت یوسف کی بھی نسل ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی بھی نسل ہے. اب یہ جو 12 بیٹوں کی جو نسل ہے، یہ 12 بیٹوں کے باپ ہوئے کون؟ اسرائیل، جن کا دوسرا نام ہے یعقوب. یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. تو قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی بنی اسرائیل کا لفظ آئے اس کا مطلب حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد. اب حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی ٹوٹل 12. اب یہ 12 جو نسلیں چلی ہیں، 12 نسلیں چل کر کے جب تک حضرت یعقوب علیہ السلام کی تعلیم اور حضرت یوسف کی تعلیم پر تھے تب تک ہدایت پر تھے. اس کے بعد جب یہ مصر میں حضرت یوسف کے بلاوے پر مصر میں آئے، مصر میں جب یہ 12 بیٹے اور 12 کے 12 جو بیٹے تھے وہ جب مصر میں بس گئے تو مصر میں ان کی نسلیں چلی اور پورا علاقہ مصر میں پھیل گیا. مصر میں پھیلنے کے بعد اب آگے یوں ہوا کہ ایک زمانہ وہ آیا کہ جس کے اندر یہ میجورٹی ہوتے ہوئے بھی یہ لوگ کمزور ہونے لگے اور ادھر سے فرعونی بادشاہ حکومت پر آئے. قبضہ ہوا فرعونیوں کا. جب فرعونیوں کا قبضہ ہوا تو دھیرے دھیرے یہ بنی اسرائیل کے اوپر ظلم ان لوگوں کا بڑھتا گیا. پہلے میجورٹی کے اندر یہی تھے، لیکن پھر بعد میں کیا ہوا، یہ لوگ کہنے لگے کہ یہ تو باہر کی نسل ہے. یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو بلایا تھا تب یہ لوگ بسے، تو یہ لوگ باہر کے ہیں اور ہم لوگ یہاں کی اوریجنل نسل ہے. یہ فرعونی لوگوں کا دعویٰ تھا اور اس لیے پھر ان لوگوں نے بنی اسرائیل کے اوپر ظلم شروع کر دیا. بنی اسرائیل پر ظلم اتنا شروع کیا کہ وہ دبتے 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 غلامی کی حالت میں آ گئے. ان کی کنڈیشن غلامی والی ہو گئی. اب یہ فرعونی اتنے سر چڑھ گئے کہ بادشاہ بھی ان کی، آرمی بھی ان کی، فوج بھی ان کی، سب کچھ ان کا، پورا قبضہ پورے مصر کے اوپر فرعونیوں کا ہو گیا. فرعونیوں کا قبضہ پورا ہو جانے کے بعد
آپ یہ جو واقعہ سنیں گے تو آپ کو آج کے ہندوستان کے حالات سے بہت سارا ملتا جلتا نظر آئے گا۔ تو سب سے پہلے جو قوم بنی اسرائیل کی، یعنی کہ حضرت یعقوب کی جو 12 بیٹوں کی اولاد جو شان سے رہتی تھی، اور انہوں نے بہت مصر کو سجا کر کے رکھا تھا، باغ و بہار، اور انہوں نے پورے مصر کو اتنا بہترین سجا دیا تھا، وہاں کی کھیتی باڑی کو سجایا، وہاں کے فائنانس والی سسٹم سب برقرار کر دی، اور سب کچھ یعنی مصر کو اچھا بنا دیا۔ اچھا بننے کے بعد پھر یہ فرعون کی اولاد، یہ فرعون ایک شخص کا نام نہیں ہے، فرعون ایک نسل کا نام ہے، پوری ایک قوم کا نام ہے۔ اس میں سے جو شخص بھی، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ مغل بادشاہ، تو مغل بادشاہ کوئی ایک بادشاہ تو ہے نہیں، یہ پوری ایک خاندان کا نام ہے۔ اس طرح سے فرعون ایک پورے خاندان کے نسل کے جتنے بادشاہ ہوتے تھے وہ سارے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا۔ اب یہ فرعون کا جو خاندان تھا، یہ فرعون کا خاندان کافر، اور یہ سر چڑھ کر کے حکومت اس نے قبضے کی چالاکی سے، قبضہ کرنے کے بعد دھیرے دھیرے یہ سارے غلامی کی حالت میں آ گئے۔ اب یہ کمزور ہو گئے، مائنورٹی میں آ گئے، اور فرعونی میجورٹی کے اندر آ گئے، اور یہی پاور کے اندر آ گئے۔ جب پاور کے اندر آئے تو ظلم و ستم کا حال اب ایسا ہوا کہ یہ لوگ اتنی خطرناک مزدوریاں ان سے کرواتے تھے کہ رات دن ان کے مردوں کو چین نہیں لینے دیتے تھے، ان کی عورتوں کے ساتھ گندگیاں صاف کروانا، سب کچھ، یعنی پوری نسل کو غلام بنا کر کے رکھ دیا تھا۔ اور یہ 1-2 سال کی بات نہیں ہے، یہ سینکڑوں سالوں تک یہ چلتا رہا۔ سینکڑوں سال کا مطلب تقریباً 800,000 سال سے بھی زیادہ تک، اتنے سالوں تک یہی حالت رہی بنی اسرائیل کی۔ جب بنی اسرائیل کی اتنی حالت خطرناک ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی بنی اسرائیل کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ بنی اسرائیل میں کون آئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری ہو رہی ہے، اس سے پہلے فرعون کو سپنا آیا، خواب آیا۔ خواب اس کو یہ آیا کہ اس کا تخت پورا الٹ کر کے اوندا ہو گیا اور اس کی حکومت ختم ہو گئی۔ ایسی آندھی اور طوفان بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی طرف سے چلی ہے کہ اس کے پورے تخت کو پلٹ کر کے رکھ دیا۔ یہ فرعون گھبرا گیا، اور گھبرا کر کے اس نے جتنے خواب کی تعبیر بتانے والے وہ اس زمانے کے جو نجومی تھے ان لوگ کو، جیسے آج وہ باوے لوگ جو ہاتھ دیکھتے ہیں نا، ہاتھ دیکھ کر کے بتاتے ہیں، تو ویسے ہی پھینکا پھانک کرنے والے اس ٹائم پر بھی تھے۔ تو وہ سب کو بلا کر کے دربار میں پوچھتا ہے کہ میں نے ایسا سپنا دیکھا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ تیرے ملک کے اندر یعنی مصر کے اندر ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو ختم کر دے گا۔ تو کہا کہ کس میں ہوگا؟ کہا کہ جس کو تو نے غلام بنایا ہے وہ بنی اسرائیل کے اندر ہوگا ایسا بچہ۔ تو اب اس نے آرڈر ایسا نافذ کیا کہ جتنے بھی لڑکے ہوں، لڑکا ہوتے ہی اس کو قتل کر دیا جائے، اور اگر لڑکی ہو تو اس کو چھوڑ دیا جائے۔ ایسا آرڈر اس نے جاری کیا۔ اب بنی اسرائیل کے اندر کوہرام مچ گیا، بیچاروں کے یہاں جتنے بھی بچے پیدا ہوتے تھے سپاہیوں کی کڑی نظر رہتی تھی، سب مارے جاتے تھے، قتل عام شروع ہو گیا، اور بچی اگر ہوتی تھی تو وہ بچ جاتی تھی۔ اس طرح سے تقریباً 1 سال تک یہی معاملہ چلا۔ اب فرعونیوں کے اندر جو کچھ سمجھ رکھنے والے تھے، سمجھ یعنی وہ صرف اپنے فائدے والی سمجھ رکھنے والے تھے، وہ فرعون کے پاس ایک دن جمع ہوئے اور سوچنے لگے کہ یہ بات سوچنے لائق ہے کہ اگر اسی طرح سے ہم نے ان کے لڑکوں کو قتل کرنا جاری رکھا تو کچھ سالوں کے بعد پھر ہمیں مزدور کہاں سے ملیں گے؟ کھیتی باڑی کرنے کے لیے، ہل چلانے کے لیے، یہ اناج اٹھوانے کے لیے، یعنی جو مزدوری والے کام ہیں، یہ مزدوری والے لوگ ہمیں کہاں سے ملیں گے؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ ایسا رستہ اپنایا جائے کہ جس کے اندر ہمارے مزدور بھی ہمیں ملتے رہیں، یعنی ان کا کام تو یہی مقصد یہی تھا کہ غلام پیدا ہوتے رہیں۔ تو فرعون نے بھی سوچا اور کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، ایسا کرتے ہیں کہ 1 سال کے لڑکوں کو چھوڑ دیا جائے اور 1 سال جو لڑکے پیدا ہوں ان کو قتل کر دیا جائے، یعنی 1 سال کی باری، 1 سال مکمل جتنے بھی لڑکے ہوں ان کو چھوڑ دیا جائے، اور دوسرے سال پہ جتنے لڑکے ہوں ان کو قتل کر دیا جائے۔ اب بے وقوفی تو دیکھو، کیا ضروری ہے کہ جس سال میں اس نے چھوڑنے کا حکم دیا اس سال کے اندر وہ بچہ پیدا نہیں ہوگا؟
اب یہ اس نے جب آرڈر جاری کیا، اللہ کی حکمت دیکھو، حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو وہ قتل والے سال میں پیدا ہوئے، جس سال قتل کا آرڈر تھا اس سال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بہت گھبرائی کہ لڑکا ہوا ہے، اگر سپاہی تک خبر پہنچی تو یقیناً یہ قتل ہو ہی جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں الہام کیا کہ اس بچے کو ایک تابوت میں، صندوق میں رکھ کر کے اس کو دریائے نائل ندی کے اندر، نائل ریور کے اندر اس کو چھوڑ دو، آگے اس کی حفاظت ہم کرنے والے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جیسے یہ دل میں خیال آیا، آپ نے ان کی بہن کو ساتھ لیا، صندوق میں اس کو رکھا اور دریا کے اندر ان کو لکڑی کا صندوق چھوڑ دیا۔ اب اتفاق دیکھو کہ وہ صندوق دریائے نیل کے اندر جب گیا، وہ دریائے نیل پورا محل، فرعون کے محل کے اندر سے ہو کر کے نکلتا تھا۔ وہ ندی پوری کہاں سے نکلتی تھی؟ فرعون کے محل کے بیچ میں سے نکلتی تھی۔ فرعون کے محل کے بیچ میں وہ صندوق پہنچتا ہے، اسی وقت فرعون کی عورت، فرعون کیسا تھا؟ شیطان جہنمی، اور اس کی عورت جو ہے وہ ہے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس وقت تو صرف آسیہ تھی، آسیہ نام کی اس کی جو عورت تھی، وہ اپنی کنیزوں کے ساتھ، اپنے وہ جو محل کے اندر جو رانی کے ساتھ جو عورتیں رہتی ہیں نا، ان کے ساتھ وہ نہانے کے لیے وہاں پر ندی کے کنارے یا کسی کام سے آئی ہوئی تھی۔ دور سے آتا ہوا صندوق دیکھا تو اس نے اپنی کنیزوں سے کہا کہ صندوق کو آگے کھینچو۔ جب کھینچا، صندوق کو کھولا تو ایک نہایت نور والا چہرہ اور خوبصورت بچہ نظر آیا۔ اس وقت تک فرعون کے گھر میں اولاد کوئی نہیں تھی۔ اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب دیکھا تو ان کو بہت پسند آیا، فوراً اٹھا کر کے چپکے سے محل کے اندر لے گئے، اور پہلے تو کوشش کی فرعون کو پتہ نہ چلے، لیکن کب تک چھپا رہے گا۔ آخر فرعون جب دربار ختم کر کے جب اندر آیا، محل کے اندر آیا، تو اس نے ہاتھ جوڑے اور کہنے لگی کہ میری ایک بات کو، ایک خواہش کو تو مان لے اور اس کو رد مت کرنا۔ کہا کیا؟ کہا کہ ایک بچہ آج مجھے ندی کے اندر سے ملا ہے، اور وہ بچہ بہت اچھا ہے، میرے دل کو بھا گیا ہے، خدا را تو اس کو قتل مت کر۔ تو کہا کہ اس سال کا میرا آرڈر ہے کہ اس سال کے سارے لڑکے مارے جائیں گے، اور یہ تو میرے آرڈر کی مطلب لوگوں کے اندر عزت ہی نہیں رہے گی۔ کہا کہ ہم کسی کو بتائیں گے نہیں، اس کو چھپا کر کے ہم رکھیں گے، بس تو اس کو میری خاطر چھوڑ دے۔ فرعون نے اپنی بیوی کی بات رکھ لی اور کہا کہ ٹھیک ہے، اب تو جو چاہے اس کو کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہو رہی ہے فرعون کے محل کے اندر۔ اللہ کی حکمت دیکھو، پرورش کہاں ہو رہی ہے؟ فرعون کے محل کے اندر۔ ادھر حضرت موسیٰ کی والدہ کا دل بے چین ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ رو رہی ہے، مسلسل، ظاہر بات ہے اپنا لخت جگر ہے، اپنا بچہ ہے۔ ان کی بہن ان کی والدہ کو خوب روتے ہوئے دیکھ کر کے وہ نکلی۔ کہا کہ امی میں نکلتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ اپنے بھائی کا حال کیا ہے، لوگوں کو کسی کو ملا کہ نہیں ملا، کیا مسئلہ ہے۔ جب وہ فرعونیوں کی بستیوں کی طرف جب آئی تو دیکھا کہ فرعون کے محل کے باہر بہت ساری لائن لگی ہوئی ہے۔ اس نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، یہ اتنی ساری لمبی لائن کیوں ہے؟ کہا کہ فرعون کے گھر کے اندر ایک لڑکا ہے، اور اس لڑکے کا مسئلہ یہ ہوا ہے کہ وہ کسی عورت کا دودھ نہیں پیتا، مسلسل رو رہا ہے۔ عورتیں دودھ پلانے والی لگی ہوئی ہیں لیکن کسی کا دودھ نہیں پی رہا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان کی والدہ سے کہ یاد کرو اس دن کو کہ جس دن ہم نے ساری عورتوں کا دودھ موسیٰ پر حرام کر دیا تھا۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو چھوٹے بچے کی حالت میں ابھی حضرت موسیٰ تھے، حضرت موسیٰ اتنی عمر میں بھی اللہ کے نبی تھے اور وہ اللہ کے فرمان کو سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حرام کر دیا کہ کسی بھی عورت کے سینے کو وہ منہ نہ لگائیں۔ خاندانی عورتیں آ رہی ہیں، ہر طرح کی عورتیں آ رہی ہیں، لیکن کسی کو منہ نہیں لگا رہے۔ ان کی بہن چلتے چلتے آئی اور دیکھا کہ کیا ماجرا ہے، تو جو دائی وغیرہ وہاں پر جو کھڑی ہوئی تھی ان سے کہنے لگی کہ میرے پاس ایک گھر والے لوگ ہیں کہ ان گھر والوں کا دودھ بچے پی ہی لیتے ہیں،
کیا میں ایسے گھر والوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں؟ تو جتنی وہ حضرت آسیہ جو ہے ان کی فرعون کی جو بیوی ہے وہ اور دائی وہ سن کر کے بہت خوش ہوئی اور کہا کہ اچھا اگر ایسا ہے تو لاؤ وہ عورت کو، ہمیں تو ضرورت ہے کہ اس بچے کی جان بچانی ہے، تو کسی کا بھی دودھ پی لیں تو ہم اس کی کفالت میں اس کو دے دیں گے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن وہ بھاگتی ہوئی اپنے یہاں والدہ کو لینے کے لیے گئی اور کہا کہ والدہ جلدی چلیے، اپنا بھائی مل گیا ہے اور وہ محل کے اندر ہے اور کئی ساری عورتوں کی وہ ٹرائی کر رہے ہیں کہ ان میں سے کسی کا دودھ پی لیں تو یہ بچہ دودھ پینا شروع کر دے، لیکن کسی کا نہیں پی رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ہمارے لیے ذریعہ بنایا ہے۔ حضرت موسیٰ کی والدہ فوراً آئی اور بچے کو سینے سے لگایا، الحمدللہ دودھ پینا شروع کر دیا۔ جیسے ہی دودھ پینا شروع کیا تو وہ عورتیں کہتی ہیں کہ ہاں تم نے صحیح کہا تھا، اور ان کے ذہن میں یہ بالکل نہیں آیا کہ آخر سب کو چھوڑ کے اس کا کیوں ہے۔ اللہ تعالیٰ جن کے دلوں پر اور دماغ پر پردہ ڈال دیتا ہے وہ کبھی کچھ نہیں سمجھ پاتے، تو وہ اس وقت یہ نہیں سمجھ پائے کہ سب کا چھوڑ کر کے اسی کا کیوں دودھ پیا۔ اس وقت یہ سوال کسی کے ذہن میں نہیں آیا کہ یہی ہو سکتا ہے کہ ان کی والدہ ہو، بس یہ کہ دودھ پی لیا۔ اب اس کے بعد ان کے فرعون کے گھر والے کہتے ہیں کہ ایک کام کرو، جب تک یہ دودھ پیتا بچہ ہے اس کی مدت رضاعت یعنی دودھ پینے کا جو پیریڈ ہے 2 سال 2.5 سال جو بھی، اس کو تم اپنے گھر پر لے جاؤ اور اس کو دودھ پلا کر کے پھر جب اس کی عمر ہو جائے دودھ پینا چھوڑ دیں، اس کے بعد پھر یہاں لا کر کے چھوڑ دینا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان کی والدہ کے بارے میں کہ کیا ہم نے تمہارے لختے جگر کو تمہارے حوالے پھر نہیں کیا؟ اگر تم اپنے آپ رکھ لیتی تو خطرہ ہوتا قتل کا، لیکن کیسے ہم نے گھما کر کے پھر تمہارے حوالے کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام، وہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے تخت کو پلٹنے والی شخصیت جو ہے وہ فرعون ہی کے ذریعے پرورش پا رہی ہے۔ تو اس لیے دنیا کے حالات کتنے بھی بد سے بدتر ہوتے چلے جائیں، مسلمان کو کبھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بگڑنے والے اعمال سے ہٹ کر کے اللہ کی بارگاہ میں پھر ہم رجوع کریں اور اپنے اعمال کو سدھاریں، کیونکہ وہی رب ہے اور وہی حق ہے کہ جو ہمیں ہر مصیبت سے نجات دینے والا ہے۔ اس لیے اولیاء کرام کا وسیلہ لے کر کے دعائیں کریں، اپنے اعمال کی اصلاح کریں، جیسے رمضان المبارک کے اندر سب نیک سیرت کے ساتھ ہم لوگ کوشش کرتے تھے چلنے کی، اسی طریقے سے بعد رمضان، اب رمضان ختم ہو گیا تو رمضان ختم ہونے سے اللہ کے احکام ختم نہیں ہوتے ہیں، رمضان ختم ہونے سے نمازوں کی فرضیت ختم نہیں ہوتی ہے، جو چیزیں فرض تھیں وہ فرض ہی رہیں گی، جو پابندیاں ہمارے اوپر تھیں وہ پابندیاں ضرور باقی رہے گی۔ یہ اور بات ہے کہ رمضان کی برکت یہ ہوتی ہے کہ ہر انسان اس میں بڑھ چڑھ کر کے یہ کوشش کرنا شروع کر دیتا ہے، لیکن رمضان سے لے کر آئندہ رمضان آنے تک بھی انسان کو ایسے ہی پابند شرع رہنا چاہیے۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ رمضان کو چھوڑ کر کے آتے رمضان تک جو پابندیاں کرتا ہے تو اگر اس کے بھولے چکے سے اگر کچھ گناہ ہو بھی جاتے ہیں، اگر وہ گناہ بڑھ بھی جاتے ہیں، لیکن وہ شریعت کے اوپر قائم اگر رہتا ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ 2 رمضان کے بیچ کے گناہوں کا بھی اللہ تعالیٰ کفارہ عطا فرما دیتا ہے اور سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اس لیے یہ قرآن کریم کی تفسیر اور درس کے محفل کی برکت سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقہ و طفیل ہندوستان میں پھر سے اسلام کو اور مسلمانوں کو بلندی عطا فرمائے اور ہماری جان مال آل اولاد عزت آبرو ہر چیز کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، خاص طور سے ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن